مشکل حالات میں نماز کے ریلیٹڈ جو ہمیں رعایت دی جاتی ہے، ٹریفک میں ہو تو سجود سجود کس طرح کیے جائیں گے، اور کیا قبلے کا دھیان رکھنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، جس وقت آپ آئیڈیل صورتحال پر عمل درآمد کرنے کے اہل نہیں رہتے تو اس میں جو مماثل شبیہ صورتحال ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، تو وہاں پر جو آئیڈیل کے لازم دیگر تقاضے ان کو بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر جس وقت قرآن مجید نے بتا دیا مریض اور مسافر روزے مؤخر کر لو، تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ مریض اور مسافر کہہ کر کوئی حقیقت پیش نظر ہے، اور وہ یہ کیا کہ غیر معمولی مشقت ہو، تو غیر معمولی مشقت آپ کو ہوتی ہے تو رخصت مل جاتی ہے۔ رخصت بعض خود دین نے طریقہ کار مقرر کر دی، مثلا روزوں میں تو ضرورت نہیں تھی کیونکہ اور دنوں میں رکھنے تھے، روزے تو وہی ہیں، لیکن نماز مختصر کرنی تھی تو اس کو بھی پیغمبر نے سنت کے ذریعے جاری کر کے بتا دیا کہ مختصر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ 4 2 ہو جائیں گی، 3 3 ہی رہیں گی، اسی طریقے سے 2 کو ملا کر پڑھ سکتے ہو، یہ ساری چیزیں خود سنت نے جاری فرما دی۔ اب جب جاری فرما دی تو ان میں سے جن چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اور ان کا قائم مقام موجود ہے تو وہ تجویز کر دیا۔ مثال کے طور پہ طہارت ایک بنیادی شرط ہے، تو اس کے لیے وضو نہیں ہو سکتا تو تیمم خود بیان کر دیا۔ تیمم پر قیاس کر کے آپ کو مسح الخفین، پیروں پہ مسح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاداً اس کا اطلاق کر دیا۔ اسی طریقے سے جہاں پر آپ کی گرفت میں نہ ہو کہ قبلہ کہاں ہے، تو دین کا اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، حد وسع سے بڑھ کے کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی جاتی، آپ تعین کریں اپنے لحاظ سے۔ سورج کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں سورج کے لحاظ سے کر لیں، کمپاس ہے، آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، موبائل فون میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن کسی ایسی جگہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا نام لے کے جس طرف منہ کر کے جائیں۔ قبلہ کیا ہے؟ قبلہ تو خدا کا متعین اذن ہے، اس طرف منہ کر کے پڑھو، ورنہ بنی اسرائیل کو تو ان کے گھروں کو قبلہ قرار دے دیا تھا۔ تو قبلہ خدا کا حکم ہے، مسلمانوں کو کہا کہ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ دلوں سے یہ چیز نکل جائے کہ اب تمہارا انتخاب ہو گیا اور اب تم بالکل برتر قوم ہو، تو یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں، تو آزمائش کے لیے۔ تو قبلہ اگر نہیں معلوم تو اپنی تعین سے، اپنے تصور سے اصل چیز پیش نظر رہنی چاہیے ہے کہ یہ جو اعضاء مقرر کیے گئے ہیں اس کا مقصد خدا کے سامنے حضوری ہے، اور خدا نے اپنے معبد کی طرف منہ کر کے ہمیں حضوری کے لیے کہا ہے۔ اب گاڑی چلاتے ہوئے میں موڑ رہا ہوں تو میں وہاں قبلہ کہاں تلاش کروں گا؟ تو جب وہاں میں رکوع نہیں کر رہا، سجدہ نہیں کر رہا، وضو نہیں کر رہا، تو قبلے کی پابندی کیسے لازم آئے گی؟